السلام علیکم، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ میرا نام کامران یوسف ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا تجربہ رہا بطور 4.25 سال وہ جب پرائم منسٹر رہے، اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے، تو ایک تاثر یہ ہے کہ کیوں ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے یا آنے نہیں دیا جاتا، کہ عمران خان اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور اس کی وجوہات ہیں کہ ایک تو جب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور یہ میں اپنی رائے آپ کو نہیں بتا رہا، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جن لوگوں نے ان کو ڈیل کیا کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسٹکلی جو بھی ان کی پالیسی ہو، وہ جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کے تعلقات آپ دیکھ لیں، وہ عرب ممالک کے ساتھ ہوں، مغرب کے ساتھ ہوں، چین کے ساتھ ہوں، وہ تعلقات خراب ہوئے کیونکہ عمران خان ون وے اور دی ادر کچھ ایسے حرکات و سکنات کرتے تھے جس کی وجہ سے جو پاکستان کے دوست ممالک تھے وہ بھی پاکستان سے خوش نہیں تھے۔ پھر جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا، ظاہر ہے کہ بطور پرائم منسٹر آپ کے پاس حساس نوعیت کی بہت سی ایسی انفارمیشن آتی ہے، اور جس کو آپ یقینی طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک عہد بھی لیتے ہیں کہ جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ کے پاس جو اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے جو بطور پرائم منسٹر آپ کے پاس آتی ہے، تو اس کو آپ اپنے ذاتی یا سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن عمران خان کو جب اقتدار سے ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک بیانیہ دیا کہ ان کو ایک امریکی سازش کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے، اور پھر سائفر کا انہوں نے ذکر کیا کے ذریعے نکالا، تو عمران خان کو پہلے وزیر اعظم نہیں تھے کہ جو اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکے۔ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں آیا جس نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی ہو۔ ون وے اور دی ادر پرائم منسٹرز کو نکالا گیا، کسی کو کو کے ذریعے، کسی کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے، کسی کو 58(2)B کے ذریعے۔ عمران خان پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو بظاہر، کیونکہ آئینی طریقہ اپنایا گیا، سازش بیہائنڈ دا سین جو مرضی ہو، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، کیونکہ اپنے نمبرز وہ پورے نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اس کے بعد کا جو ان کا کنڈکٹ تھا، ایک تو جب اقتدار میں وہ تھے تو تب بھی یہ رائے پائی جاتی تھی، جو لوگ ان کو لائے تھے ایون جنرل باجوہ، وہ بعد میں کہتے تھے کہ ان کی بہت بڑی مسٹیک تھی، اور جس طریقے کی سپورٹ انہوں نے عمران خان کو پرووائڈ کی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، پھر اقتدار سے اترنے کے بعد جو عمران خان کا کنڈکٹ رہا، تو یہ ویو فردر اسٹرینتھن ہو گیا ود ان دی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان صاحب یہ فٹ نہیں ہے پاکستان کے دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ اب میں یہاں پر ایک بات ڈسکلیمر ضرور دے دوں کہ یہ میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، یہ بالکل جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں یا ادروائز بھی، کہ پاکستان میں کون پرائم منسٹر ہوگا، کون پرائم منسٹر نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ وہ تو ملازم ہیں، ان کا کیا کام ہے کہ یہ وہ فیصلہ کریں۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، جو آج میں آپ سے بات کروں، تو اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو میں اس ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، آئیڈلزم کے مطابق بات نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ابھی بھی انتخابات ہوئے، جو عمران خان کے خلاف جو بھی مقدمات بنے، ان کو سزائیں دی گئیں، کریک ڈاؤن ہوا، پھر 9 مئی کے واقعے نے فردر اس ویو کو اسٹرینتھن کر دیا کہ یس، عمران خان جو وہ بالکل بھی واقعی فٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی جو نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھالیں۔ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور غیر متوقع طور پر عمران خان کی جو جماعت ہے آزاد امیدوار کے طور پہ وہ لڑے، بہت بہتر پرفارم کیا، اور ایک خیال یہ تھا کہ عمران خان ایک تو جو جیل میں رہے ہیں، دوسرا جو ان کو کامیابی ملی ہے، تو شاید ان کے رویے میں ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ ایک مفاہمت کی سیاست اور اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہوئے کہ باقی جو سیاسی ان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے لارجر گڈ کے لیے وہ بات کریں گے۔ ایک تو انہوں نے سب سے پہلے بیان جیل کے اندر سے یہ دیا کہ وہ PMLN، پیپلز پارٹی، MQM، ان میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اور یہیں سے ہی انہوں نے معاملہ ختم کر دیا۔ 2 کے بعد میں انہوں نے 1-2 دفعہ کچھ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے بات کی کہ جی وہ فتح مکہ کی مثال دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اگر ایک لارجر آبجیکٹو کے لیے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ انتقام پہ بلیو نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک آدھ ان کا بیان تھا۔ لیکن آج جو عمران خان نے بیان دیا ہے، بقول ظاہر ہے کہ جو ملاقات ہوئی بیرسٹر علی ظفر کی ان کے ساتھ جیل کے اندر، اور اس کے بعد جو علی ظفر ظاہر ہے کہ بڑے ادروائز ان لائک جو پی ٹی آئی کا جو فیس ہے، بڑے منجھے ہوئے وکیل بھی ہیں، بہت مطلب جینٹل مین ہیں، تو وہ یقینی طور پر ہلا کے رکھ دیا ہے اس بیان نے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان
جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا عمران خان یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، کہ عمران خان اگر ہیں تو پاکستان ہے، مطلب عمران خان کو آپ اقتدار دے دیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اقتدار نہیں دیں گے تو عمران خان اقتدار میں آنے کے لیے ہر وہ رستہ اپنائیں گے، وہ بے شک پاکستان کے مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس رستے کو اپنانے میں بالکل بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ تو خبر جو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر کے مطابق یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آئی ایم ایف کو وہ خط کیوں لکھنے جا رہے ہیں، اس کا انہوں نے مقصد یہ بتایا کہ کیونکہ 8 فروری کے جو عام انتخابات ہیں صاف اور شفاف نہیں ہوئے، بقول علی ظفر کے ایک تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، یہاں پہ پوسٹ پول ریگنگ ہوئی کہ راتوں رات جو تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو ہرایا گیا، اور اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور علی ظفر نے پورا ایک کانٹیکسٹ پیش کیا کہ یہ یورپین ممالک اور یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہ انہی ممالک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جہاں پر ایک ٹرو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو، اور کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چرا کے بن رہی ہے اور یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی، تو اس لیے آئی ایم ایف ایک تو پاکستان کو اور اس حکومت کو قرضہ نہ دے، یعنی کہ ایک نئے پروگرام میں انٹر نہ ہو، صرف اسی صورت میں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط لگانی چاہیے کہ سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن پہ بھی وہ یقین نہیں کرتے، کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ہو، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہو سکتی ہے، وہ آڈٹ کرے کہ جن جن نشستوں کے اوپر تحریک انصاف کو اعتراضات ہیں اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں، اور جب تک وہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تو آئی ایم ایف کسی طرح کا قرضہ جو ہے وہ پاکستان کو نہ دے۔ اب اس کے بارے میں بیرسٹر علی ظفر سے بعد میں سوال بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سلپ آف ٹنگ ہو، کیا واقعی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے اس بات کو دہرایا اور انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ موجودہ حالات میں یہ بالکل عمران خان صاحب کی درست پالیسی ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں، اب فروائل چھوڑ دیں، دیکھیں سیاست میرے اور آپ کے ہر جماعت کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ملکی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ سیاست نہیں کرتے، کیونکہ پھر نقصان آپ سب کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں، اب اس کا کتنا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا وہ ایک الگ بات ہے، ایک ڈیبیٹ ہے۔ دو کہ جو ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں مائیکل کوگل مین، واشنگٹن بیسڈ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ ان کے حالیہ میکسیمم جو ٹویٹس ہیں وہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حق میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے یا ان کی جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ ایون مائیکل کوگل مین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط لکھنے والا آئیڈیا ہے عمران خان کا یہ ٹیریبل ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت بیرونی امداد کی اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، اور ان کے خیال میں یہ بہت ہی کسی کا ایک بھونڈا مشورہ ہے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ آئی ایم ایف نے فیصلہ عمران خان کے وہ جو خط لکھیں گے اس کی بنیاد پر تو نہیں کرنا، لیکن یہ آئیڈیا جو ہے اٹ سیلف یہ بہت برا آئیڈیا، یہ وہ شخص بندہ بات کر رہا ہے جو تھرو آؤٹ ریسنٹلی عمران خان کے جو بیانیے کو یا عمران خان یا ان کی جماعت کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ آواز اٹھا رہے تھے، بس اب باہر کے لوگ بھی یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جو مارچ اپریل میں ختم ہو جائے گا، جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کی جو سب سے پہلی ٹاپ پرائیورٹی وہ یہی ہوگی کہ ایک اور پروگرام آپ نے آئی ایم ایف کا سائن کرنا ہے جو میرے خیال میں 3 سال کا ہوگا، اور وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ابھی بھی آپ کی جو ایکسپورٹس اور امپورٹس ہیں ان کے درمیان گیپ بہت ہے، آپ کو ابھی بھی ایڈیشنل بلینز آف ڈالرز چاہیے جو آپ نے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو برج کرنے کے لیے، اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا جو جولائی میں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا، اگر وہ پروگرام نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، اور ابھی بھی اگر فرض کریں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ایکسٹینڈڈ نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ تو اگین یہاں پر جو عمران خان وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا، اگر ان کی بات نہیں سنی جاتی تو بھلے پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان نٹ شل عمران خان بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو، آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں، بھلے پاکستان دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، کیونکہ ان کے بقول ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور یہ پہلا ایسا الیکشن نہیں ہے پاکستان میں جہاں پر دھاندلی کے الزام لگے ہوں، ہر دفعہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
سیاست اسی کا نام ہے. اگر آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ کہاں پر آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور کہاں پر آپ نے سیاست کرنی ہے، تو یقینی طور پر پھر اس آج کے عمران خان کے فیصلے کے بعد فردر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سینس پائی جاتی ہے، وہ اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری بات کی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب سے ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو انہوں نے صرف ایک ہی کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان کو اقتدار واپس مل جائے، اور اس اقتدار کو واپس حاصل کرنے کے لیے بے شک وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو، جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو پاکستان اس وقت بھی IMF کے پروگرام میں تھا، اور اس وقت بھی عمران خان جاتے جاتے جان بوجھ کر، اور خود شوکت ترین جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے کچھ صحافیوں سے یہ کہا کہ بلکہ روکنے کے لیے کہ تحریک عدم اعتماد وہ نہ کریں، لیکن جب تحریک عدم اعتماد ان کو نظر آ گیا کہ آ رہی ہے اور عمران خان بچ نہیں پائیں گے، تو خود شوکت ترین نے کہا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں ان کے لیے بچھا کے جا رہے ہیں تو جو بھی اگلی حکومت آئے گی تو یہ بالکل اڑ جائیں گے. اور اس میں انہوں نے کیا کیا، IMF کے معاہدے کے برعکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے تیل کی قیمتوں کے اوپر جان بوجھ کر کے سبسڈی دے دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگلی حکومت جب آئے گی وہ سبسڈی تو برقرار نہیں رہ سکتی، وہ سبسڈی جب واپس لیں گے تو لوگوں نے گالیاں دیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. جب PMLN اور PDM کی حکومت نے کیا تو ان کو بہت زیادہ گالیاں پڑی. پھر کیونکہ IMF کو اگلی قسط ہم نے جاری ہونی تھی، اور جب مذاکرات چل رہے تھے ایک ریویو کے لیے، تو اس میں اور بہت سی جہاں شرائط تھیں، اس میں ایک شرط یہ رکھی ہوئی تھی IMF نے کہ پاکستان جو اپنا سرپلس شو کرے گا، ایک خاص جو رقم ہے، اور اس میں جو کچھ سرپلس تھا وہ جو صوبے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ایک سرپلس رکھیں گے، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ خود جو صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ کریں گی. وہ ایک باقاعدہ خط لکھیں گی اور وہ بتائیں گی کہ یس ہمارے پاس جو اتنا سرپلس موجود ہے. اور یہ ایک عام کنڈیشن تھی جو پاکستان کو اگلی قسط تک جاری ہونی تھی، کیونکہ سینٹر میں تو وفاق میں تو تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت چلی گئی، KP میں اور پنجاب میں ابھی بھی حکومتیں تھیں PTI کی. تو شوکت ترین کی آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے جو تیمور جھگڑا جو وزیر خزانہ تھے KP کے، اور محسن لغاری جو پنجاب کے وزیر خزانہ تھے، ان کو وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے جو ایک لیٹر ہے وفاقی حکومت کو، آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس سرپلس بجٹ نہیں ہے، اور وجہ آپ نے یہ کہنی ہے کیونکہ پاکستان میں جو فلڈز آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس سرپلس بجٹ نہیں ہے، تاکہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ جاری نہ رہ سکے اور IMF کا ریویو جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. جو تیمور جھگڑا ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کر دوں گا. جو محسن لغاری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ذرا پاکستان کے مفاد کے لیے اچھی بات نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا شوکت ترین نے کہ یہ ہمارے ساتھ کون سا اچھا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنوا رہے ہیں، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو ہم ان کو اتنا جو آسان جو پیسج ہے وہ کیوں دیں؟ تو آپ امیجن کریں ان کے مائنڈ سیٹ کی کہ یہ کس طریقے سے جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ PDM کی حکومت ہے، اس میں جو بھی جماعتیں ہیں، اگر پاکستان دیوالیہ کرتی ہے ہو جاتی ہے، اس میں جو بڑی جماعتیں بیٹھی ہیں، خود عمران خان اور شوکت ترین اور یہ جو بڑے سارے لوگ ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ان کو کیا نقصان ہونا ہے؟ نقصان تو پاکستان کا اور پاکستان کی وجہ سے عام انسان عام لوگوں کا ہونا ہے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. اور اس وقت جب آڈیو لیک ہوئی تو یقینی طور پر اگین یہ چیز ثابت ہوئی کہ کیسے جو تحریک انصاف ہے وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے مفادات کو بھی نہیں دیکھتی. لیکن جو آج کا عمران خان کا بیان ہے، کسی کا خیال تھا کہ شاید عمران خان جو جیل میں رہے ہیں یا جو بھی ان پر مشکل صورتحال گزری ہے، مے بی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات کے نتائج ہیں اس سے عمران خان کو ایک نئی شے ملی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی جو کانفرنٹیشنل پالیٹکس ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد فردر یہ چیزیں جو ہیں وہ ری انفورس ہو رہی ہیں. اور اگر پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ چیز تھی کہ چلیں کچھ عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں، میرے خیال میں آج کے اس بیان کے بعد فردر جو ہے وہ جو ونڈو ہے وہ میرے خیال میں کلوز ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس کے ریپریکاشن جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سخت ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے یا IMF کے پروگرام میں ڈیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال
آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔